السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. حائفہ کی شادی کی تیاریاں بہت زور و شور سے جاری تھیں. جہیز کے جوڑے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، جو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. شہر کا سب سے اچھا ہوٹل اور ٹاپ پارلر اس تقریب کے لیے بک کر لیا گیا تھا. سونے کے 4 بڑے اور 2 چھوٹے سیٹوں کے ساتھ ساتھ ہیرے کا بھی ایک سیٹ شامل تھا. 4 سونے کی چوڑیاں اور 2 جڑاؤ کڑے بنائے گئے تھے. جہیز کا فرنیچر ایک بہت مشہور اور اعلیٰ درجے کے شو روم سے لیا گیا تھا. الیکٹرانک آئٹم سب امپورٹڈ تھے کہ ان معیاری اشیاء کا معیار ہی امپورٹڈ ہونا تھا. حائفہ کی شادی میں کوئی کمی رہنی نہیں چاہیے. یہ حائفہ کے بڑے بھائی فرقان کے الفاظ تھے جو اس شادی کے تمام اخراجات کا ذمہ لیے ہوئے تھے. شادی کارڈز تقسیم ہو چکے تھے. حائفہ کے گھر میں اس کے علاوہ اس کے ساتھ 2 بڑے بھائی فرحان اور فیصل بھائی، امی ابو جی اور بھابھی رامین اور ان کا بیٹا احمد رہتے، جبکہ سب سے بڑے بھائی فرقان جو رامین بھابھی کے شوہر تھے کویت میں جاب کرتے تھے اور حائفہ کی شادی کے سلسلے میں وہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے. شادی کے موقع پر سبھی خوش تھے. گھر کا ماحول بہت رنگین تھا. ہر طرف کہکے اور ہنسی کا دور دورہ چل رہا تھا. اور پھر فرقان بھائی کی موجودگی ان سب پر 4 چاند لگا رہی تھی. فرقان بھائی جب اس گھر سے نوکری کی تلاش میں کویت گئے تو ان کے والدین کے حالات بہت خستہ تھے. فرقان بھائی نے پلمبری کا کورس کیا اور کویت کے لیے روانہ ہو گئے. انہوں نے وہاں بہت محنت کی اور اس ساری محنت کا ہی ثمر تھا کہ آج ان کا چھوٹا بھائی فرحان MBA اور اس سے چھوٹا فیصل BBA کر چکے تھے. اب نوکریوں کی تلاش میں تھے. اس کے ساتھ ہی حائفہ کا رشتہ آ گیا جو انٹر کے امتحان دے کر نتیجے کی منتظر تھی. لیکن امی جی کو تو ایک ہی بات کی رٹ لگی ہوئی تھی، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. حائفہ کے منگیتر جمال کی معقول آمدنی تھی. گھرانہ بھی پڑھا لکھا تھا. 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو سب سے چھوٹا تھا. والد کا اپنا بزنس تھا. جمال بھی انہی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. کسی کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اس طرح یہ شادی سارے خاندان اور عزیز و اقارب کے لیے یادگار شادیوں میں سے ایک بن گئی، کیونکہ اس میں جہیز سے لے کر کھانے اور سجانے کے لیے ہر طرح کے اہتمام انتہائی فراخ دلی سے کیے گئے تھے اور پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا. مایوں کی تقریب سے پہلے قرآن خوانی اور میلاد کی تقریب منعقد کی گئی تھی. یہ امی جی کی خواہش تھی. وہ چاہتی تھیں کہ زندگی کی کوئی بھی خوشی ہو پہلے قرآن خوانی اور میلاد تو ہونا ہی چاہیے تاکہ اس کام میں برکت ہو، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں تو برکت ہوتی ہی ہے. مایوں میں گیندے کے پھولوں سے سجے ستون پوری محفل کو خوشبوؤں سے معطر کر رہے تھے. زرد رنگ کے ساتھ کہیں کہیں سبز پتے لگا کر اس کی خوبصورتی کو اور نکھارا گیا تھا. برقی کمکمے اور جگہ جگہ گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں. رسم کے لیے بنائے جانے والے اسٹیج پر ایک لکڑی کے بڑے جھولے کو گیندے اور سفید گلاب سے اس انداز میں ڈھک دیا گیا تھا کہ جھولا دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی خوبصورتی کی تعریفیں ہر خاص و عام کی زبان پر تھیں. مہندی والی رات رت جگہ کے ساتھ ایک میوزیکل فنکشن کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. سارے عزیز و اقارب اور خاندان میں اس شادی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ایسے میں امی جی اور ابو جی کی چھاتی چوڑی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ہر شخص اس شادی کی تقریب کی تعریفیں کر رہا تھا. رامین بھابھی فرقان بھائی کو ایسے پیسہ بہاتا دیکھتی تو اشارتاً انہوں نے کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، مگر فرقان کا تو ایک ہی جواب تھا، میری ایک ہی بہن ہے، اس پر بھی اپنے ارمان نہ نکالوں تو کیا کروں. وہ فرقان کے الفاظ سن کے چپ ہو گئی اور پھر کسی سے کچھ نہ کہا. حائفہ اور امی جی بہت خوش تھیں کہ رامین تو جل گئی، اس لیے ہمارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں.
جبکہ رامین ایک بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی کی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ فرقان اس بار پورے 4 سال بعد آئے تھے اور آتے ہی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ رامین چاہتی تھی کہ فرقان اس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں، لیکن سارا دن شادی کی شاپنگ اور دیگر کاموں کے سلسلے میں وہ گھر سے باہر ہی ہوتے، اور جب وہ گھر آتے تو ساری فیملی انہیں گھیر کے بیٹھ جاتی، وہاں کی باتیں سناتے رہتے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مجبوراً بیٹھ جاتی، اور جب ایک دن وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سب نے نوٹ کیا اور اس بات کا خوب بتنگڑ بنا کہ بھائی وہ تو برا مان گئی، اور سب سے زیادہ شور حائفہ نے ہی مچایا۔ آپ پہلے ہمارے بھائی ہیں، ان کے شوہر تو بعد میں بنے ہیں، تو کیا ہم آپ کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتے؟ میں تو ویسے بھی اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں، پھر کہاں اس طرح بیٹھنے کو ملے گا؟ حائفہ کے رونے اور چیخنے سے سب اسے منانے اور رامین کو برا سمجھنے لگے۔ رامین میں تو تھوڑی سی برداشت نہیں ہے۔ فرقان بھی اس ساری سچویشن سے پریشان ہو گئے اور کمرے میں آ کر رامین کو خوب ڈانٹا۔ تم ایسے منہ بنا کر وہاں سے چلی آئی، دیکھو تمہاری وجہ سے سب کا موڈ خراب ہو گیا۔ حائفہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، چند دن کی مہمان ہے وہ اس گھر میں، پھر پتہ نہیں کب آئے۔ رامین نے اپنی آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بہت نرمی سے کہا، فرقان آپ بھی تو چند دن کے لیے آئے ہیں، شادی کے بعد آپ بھی چلے جائیں گے، پھر مجھے کب موقع ملے گا آپ سے بات کرنے کا؟ سارا دن اب گھر اور گھر والوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ آج پورے 15 دن ہو گئے آپ کو گھر آئے، لیکن ہم دونوں ایک ساتھ مل کر ذرا دیر نہیں بیٹھے۔ مجھے بھی تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ میں بھی تو کئی مہینوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، کسی کو میرا احساس نہیں، آپ کو بھی نہیں۔ فرقان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں، وہ کچھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولی تو فرقان کو اس کا انداز ذرا سا سلگا گیا۔ کبھی کہتی ہو بات کرنی ہے اور کبھی کہتی ہو کچھ نہیں، عجیب عورت ہو تم، عورتوں کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ رامین کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر پھر خود ہی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تمہیں میرا وقت چاہیے ہے نا؟ چلو ہم دونوں کل حائفہ کی شادی کی شاپنگ ساتھ کرنے جائیں گے، صرف تم اور میں، لنچ بھی باہر ہی کریں گے۔ سب کے ساتھ رہنا ہے یار، تو سب کا خیال بھی رکھنا ہوگا، اتنی محنت تم سب کے لیے تو کر رہا ہوں۔ منہ دھو کر سب کے ساتھ آ کر بیٹھو، اور ہاں وہ حائفہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، اسے بھی لے آؤ، آئندہ خیال رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ شادی میں کوئی بدمزگی ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ رامین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی، حائفہ کو منا کر اس کے کمرے سے بھی لے آئی، اور سب ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ رامین ایک بار پھر سب کے لیے چائے تیار کر کے لے آئی۔ رات دیر تک سب باتوں میں مشغول رہے۔ صبح رامین سارے گھر کا ناشتہ تیار کر کے جلدی تیار ہو گئی کہ فرقان کے ساتھ باہر جانا اس کو بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ رات بھر اس بات کو سوچ سوچ کے خوش ہوتی رہی کہ ہم دونوں ایک ساتھ شاپنگ کریں گے اور کوئی ہمارے ارد گرد نہیں ہوگا۔ چند لمحے فرقان کی ساری توجہ مجھ پر رہے گی، ہم ایک دوسرے سے کھل کے باتیں کر سکیں گے، کچھ مستقبل کی پلاننگ کریں گے، کچھ رومانٹک گفتگو ہوگی، کتنا اچھا لگے گا۔ اتنے عرصے بعد صرف ہم دونوں ساتھ گھومنے جا رہے ہیں۔ سب ناشتہ کر چکے تو وہ برتن دھو کر تیار ہو گئی۔ فرقان بھی جانے کو تیار ہوئے ہی تھے کہ حائفہ کو یاد آ گیا کہ اس کی 2 آرٹیفیشل جیولری سیٹ جو اس کے سوٹ کے ساتھ میچنگ کے لیے گئے تھے وہ لینے رہ گئے ہیں۔ بھائی میں بھی چلوں گی، میری بھی تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے۔ یہ سن کے فرقان نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی۔ ہم ذرا دیر سے آئیں گے، رامین کے میکے بھی جانا ہے تو تم کو کل لے جاؤں گا، یا تم فرحان اور فیصل کے ساتھ چلی جانا۔ امی جی بھی سمجھانے لگیں، ہاں ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، تم بعد میں چلی جانا، ان دونوں کو جانے دو۔ لیکن بیٹی کو بضد دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ فرحان بھائی کا تو انٹرویو تھا، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور فیصل بھائی کو اپنے ایڈمیشن کا فارم جمع کروانا تھا، وہ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات بھابھی کے میکے جانے کی، تو میرے وہاں جانے پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے، بلکہ اسی بہانے سسرال جانے سے پہلے ان لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ امی جی بھی اکلوتی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملانے لگی تو فرقان کو مجبور ہونا پڑا۔
اور رامین تو کل رات کی جیسے پہلے ہی منہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ کیا کہتی، لیکن دل میں تکلیف ضرور ہوئی تھی۔ حائفہ کو پارلر جانا تھا، اس لیے رامین کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ سارا دن حائفہ اور رامین کی سروسز میں ہی نکل گیا، جبکہ فرقان احمد کے ساتھ پورا دن کھیلتا رہا۔ رامین آئی تو اتنی تھک چکی تھی کہ کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن وہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی توازوں میں لگی رہی۔ فرقان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رات اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر واک کرنے چلا گیا۔ وہ کہتی رہی سب گھر والے کیا سوچیں گے، اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن فرقان نے ایک نہ سنی۔ اسے لے کر واک پہ چلا گیا۔ دونوں ایک پارک میں جا کے بیٹھ گئے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ جی ضرور۔ رامین کے چہرے پہ خوشی کے رنگ ایسے آئے کہ فرقان بھی دیکھتا رہ گیا۔ رامین، تمہارے چہرے پہ آئی ہوئی یہ ہنسی مجھے بہت عزیز ہے۔ ان آنکھوں کی چمک کو کبھی مان نہ پڑنے دینا۔ تم میری جان ہو، تم سے بڑھ کر میرے دل کے قریب کون ہوگا؟ کل تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ فرقان نے شرارت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لہجے میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ آپ فرمائیے بیگم صاحبہ، کیا فرمانا تھا تنہائی میں؟ فرقان کے اس طرح کے الفاظ تنہائی میں جما جما کر رازدارانہ انداز میں بولنے پر رامین نظریں چراتے ہوئے شرما گئی۔ میں نے کیا فرمانا تھا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا وقت چاہیے تھا آپ کا۔ فرقان ایک بار پھر اسی شوخ انداز میں رامین سے مخاطب تھا، جیسے کچھ جتلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری اتنی پیاری سی خوبصورت سی بیگم کو صرف وقت چاہیے تھا، صرف وقت پہ زور دے کر کہا گیا تھا۔ فرقان کی آنکھوں میں شرارت کے سائے لہرا رہے تھے اور رامین کا چہرہ شرم سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ فرقان کو زور سے ہنسی آ گئی۔ آج وہ خود بھی نہ جانے کتنے دنوں بعد ایسے کھل کے ہنسا تھا۔ آپ مجھے اس طرح لے آئے، سب گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو گھر واپس چلتے ہیں، بہت سنجیدگی سے فرقان بولا۔ ایک دم نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ رامین نے فوراً پینترا بدلا۔ فرقان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخی دیکھ کر رامین بھی ہنس دی۔ رامین، میں دیکھ رہا تھا تم سارا دن گھر والوں کے لیے میری خوشی کی خاطر کام میں جٹی رہتی ہو۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، بیوی ہو تم میری، تمہارا بھی پورا حق بنتا ہے مجھ پر کہ میرے ساتھ کہیں آؤ جاؤ۔ اور یہ تم سے کس نے کہا کہ تمہارا خیال نہیں کسی کو؟ ہم سے پوچھئے جناب، دن رات بس آپ ہی کا خیال تو رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کبھی وہ رامین کو چھیڑتا تو رامین کے چہرے پہ حیا بکھر جاتی، اور کبھی وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو جاتی۔ رات دیر سے دونوں گھر لوٹے۔ سب مہمان گھر میں ہی موجود تھے، مگر لوگوں کی نظریں رامین کو خود میں گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگا کوئی جرم کر کے آئے ہو۔ صبح فرقان تو سوئے رہے، اسے سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ وہ چائے پکا کر جیسے ہی اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس کے کانوں سے ساس کی آواز ٹکرائی۔ ایسی بے شرم لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ میاں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے نکل گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ مہمان کیا سوچیں گے۔ بیٹا تو ہمارا بھولا ہے، اسے تو بیوی نے آنسو دکھائے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی ہمارے خلاف۔ ایسی تیز مرچ بہو اللہ کسی کو نہ دے۔ وہ ایک ہاتھ سے چائے کی ٹرے پکڑے ہوئے تھی اور دوسرے سے آنسو صاف کر کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر ساس کے علاوہ اس کی نند، ساس کی بہنیں، ان کی بیٹیاں اور دیگر مہمان خواتین بھی موجود تھیں، جن سے یہ کلمات ادا کیے گئے تھے۔ رامین ادب سے سلام کرتی چائے دے کر واپس آ گئی۔ اندر ہی اندر آنسو پیتی رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا کہ یہ اس کا اپنا گھر تھا اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ فرقان تو چند دن بعد چلے جاتے، رہنا تو اسے ہی تھا یہاں۔ ہاں، اس کے بعد وہ اور زیادہ محتاط ہو گئی۔ آج مہندی کے بعد رت جگہ کا پروگرام تھا۔ فرحان اور فیصل اپنے دوستوں کے ساتھ خوب دھوم مچا رہے تھے۔ حائفہ کی بھی بہت سی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ فرحان کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور باقی سب اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ چھیڑ چھاڑ، مستی اور دھمال مچا ہوا تھا۔ رشتہ داروں میں، جن میں بوڑھی خواتین بھی شامل تھیں،
ایک طرف اپنی محفل سجائی ہوئی تھی، کہکہے اونچی نیچی آوازوں میں گونج رہے تھے، فضا گلاب کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ فرقان رامین کو دیکھے جا رہے تھے اور وہ اپنے چہرے پہ آئی مسکراہٹ کو ظاہر بھی کرتی رہی۔ لیمن اور گرین کے کنٹراسٹ میں بنے اس سوٹ میں واقعی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ فرقان کے ہونٹوں سے نکلے چند تعریفی کلمات اس کے اندر ایک نئی روح پھونک گئے۔ آج تو میری بیگم غضب کی لگ رہی ہیں، کیا ارادے ہیں؟ اتنے عرصے بعد وہ ہر تقریب کے لیے بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ 16 سنگھار پہ روپ اسی وقت آتا ہے جب پیا کی نظر پڑے، شاید وہ بھی اسی لیے زیادہ چمک رہی تھی، لیکن سب کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے پیار سے ذرا دور تھی کہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ بارات کا دن بھی آ گیا۔ حائفہ اپنے سرخ عروسی لباس میں ملبوس کسی حسین پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ رامین بیبی پنک میں اپنے تمام حسن کے ساتھ دیکھنے والوں کو چونکا گئی۔ آج ہر خاتون کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ رامین تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ یہ احساسات ہی ہوتے ہیں جو زندگی کے رنگوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں، ورنہ دل اگر ان محبتوں کے جذبے سے خالی ہو تو کتنی ہی قیمتی چیزیں اوڑھ پہن لے اس میں وہ کشش نہیں آ سکتی۔ فرقان کے ہاتھوں سے پہنائے گئے وہ گجرے رامین کو کسی ڈائمنڈ دے کے کنگن سے کم نہیں لگے تھے۔ ان پھولوں میں فرقان کی محبت کی خوشبو جو بسی ہوئی تھی۔ جمال نے حائفہ کو منہ دکھائی کی رسم کے تحفے میں ایک بہت خوبصورت ڈائمنڈ لاکٹ دیا تھا اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ معلوم نہیں وہ ان دونوں چیزوں میں کس چیز پہ زیادہ خوش تھی، لیکن چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ولیمے کا انتظام جمال کے گھر والوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں کیا تھا۔ تقریب کا آغاز ویلکم ڈرنکس اور فائر ورکس کے ساتھ بہت عمدگی سے ہوا۔ سافٹ رومانٹک میوزک بج رہا تھا جو ماحول کو پرکشش بنا رہا تھا۔ حائفہ کے چہرے پر آئی ہنسی اس کے اس خوبصورت سفر کی جانب اشارہ کر رہی تھی جس کا آغاز وہ کر چکی تھی۔ شادی اپنے تمام لوازمات اور رسومات کے ساتھ تمام ہوئی اور ایک ایک کر کے تمام مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ اگلے 15 دن دعوتوں میں فرقان اور رامین کے ایسے گزرے کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ دن بھی آ گیا جب فرقان کی فلائٹ تھی۔ فرقان پھر کئی سالوں کے لیے چلے گئے۔ رامین ایک بار پھر صبر کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حائفہ بہت خوش تھی اور سب اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ ہر ضرورت کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ جمال مزاج کا بہت اچھا تھا، شوخ و چنچل، ہر ایک کا دل موہ لینے والا۔ دونوں گھومنے کی غرض سے سوئٹزرلینڈ بھی گئے اور ان کی زندگی کی سب سے حسین یادوں کا ایک حسین احساس تھا۔ شادی کے بعد 6 مہینے تو ایسے ہنستے کھیلتے گزر گئے تھے۔ ایک دن اچانک حائفہ کے سسر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ سب کو بہت افسوس تھا۔ جمال ابھی اس صدمے سے بھی نکل نہ پایا تھا کہ معلوم ہوا ان کے بزنس پارٹنر نے ان کے سارے بزنس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جمال کے والد کے دل کے دورے کی اصل وجہ یہی تھی۔ بزنس کے لیے لیا گیا قرض جان کو آ گیا۔ ہر شخص کو اپنی فکر تھی اور لوگ تقاضا کر رہے تھے۔ مجبوراً جمال کو گھر بیچنا پڑا تھا۔ اب ایک چھوٹے سے گھر میں کرائے پہ شفٹ تو ہو گئے تھے، مگر گزر وقت کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جس کے لیے جمال نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ہمیشہ ناز نخرے اٹھوانے والی حائفہ بہت سی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ میکے میں ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری ہوتی تھی، مگر اس افتاد سے وہ پریشان ہو گئی۔ حائفہ جب میکے آتی تو سسرال کی شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ رامین حیران ہوتی تھی کہ یہ اپنی ماں کو اتنا پریشان کیوں کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی، امی جی کو یہ سب باتیں بتا کر کیوں پریشان کرتی ہو، انہیں تسلی دو، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ برداشت کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بات کو سننے والا کون تھا؟ وہ خاموشی سے سب سنتی رہتی۔ دھیرے دھیرے حائفہ کو جمال سے بہت ساری شکایات پیدا ہو گئیں۔ جب انسان کسی کو منفی سوچ کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن جب کسی کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھا جائے تو وہی انسان بہترین ثابت ہوتا ہے۔ دراصل کسی کی شخصیت ہماری سوچ کا آئینہ ہوتا ہے۔
جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی ہمیں دکھتا ہے۔ حائفہ کو سب سے بڑا گلہ پیسوں کا تھا۔ وہ ہر وقت سسرال کا اپنے میکے سے موازنہ کرتی رہتی۔ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے گھر میں وہ ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک حائفہ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے گویا سب پہ بم پھوڑ دیا۔ فرقان بھائی سے کہیں کہ جمال کو بھی باہر ہی کہیں جاب لگوا دے۔ رامین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ حائفہ، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ جمال اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کو تو یہیں بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ حائفہ رامین پر تقریباً برس ہی پڑی۔ بھابی، آپ کو کیا معلوم میں کس عذاب سے گزر رہی ہوں، کتنی تنگی ہے کئی مہینوں سے۔ پھل نہیں دیکھے میں نے مہینے میں، صرف ایک بار گوشت پکتا ہے، اور کپڑے، اب سردیاں آ رہی ہیں لیکن پیسے ہی نہیں ہیں۔ کس چیز کے لیے سمجھوتا کروں؟ گھر بھی اتنا چھوٹا سا ہے، گاڑی بھی بک گئی۔ آپ تو مزے سے ساری آسائشوں میں زندگی گزار رہی ہیں، آپ کو کیا پتا تکلیف کسے کہتے ہیں۔ رامین کو حائفہ کی بات سے تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا، حائفہ، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مرد کے بغیر اکیلے رہنا آسان نہیں ہوتا، 100 طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ حائفہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ کیوں؟ میرے سارے سسرال والے تو ہوں گے، میں کون سا اکیلی ہوں گی، اور آپ کون سا اکیلی ہیں؟ ہم سب نہیں تھے آپ کے ساتھ؟ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی طرح میں بھی آسائش کی زندگی گزاروں؟ رامین نے ناکام ہوتے ہوئے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی۔ نہیں حائفہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف… حائفہ بڑے روکھے انداز میں بولی، بس بھابی، مجھے پتا ہے آپ کو جلن ہو رہی ہے، میری سگی بہن ہوتی تو کبھی منع نہ کرتی، بھابی ہیں اسی لیے میری خوشیوں سے جل رہی ہیں۔ اور وہ یہ سب کہہ کر امی جی کے کمرے میں چلی گئی۔ رامین اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، یہ بھی نہیں کہ پاگل، محبت کرتی ہوں تم سے اس لیے منع کر رہی ہوں۔ اس جدائی کے عذاب سے بھی بڑا کوئی عذاب ہوتا ہے بھلا؟ دنیا جہان کی آسائشیں انسان کو مل جائیں، لیکن وہ خوشی نہیں دے سکتی جو جیون ساتھی کی ایک مسکراہٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ جو وقت اپنے ہم سفر کی قربت میں گزرتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس چاہت اور محبت کی کوئی قیمت نہیں، وہ لمحے انمول ہوتے ہیں۔ 2 مہینے اور بیت گئے۔ بھائی نے حائفہ کی خوشی کے لیے کئی تعلقات استعمال کرتے ہوئے جمال کو بلا لیا اور اسے جاب بھی دلوا دی تھی، جس سے اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں آہستہ آہستہ ہر چیز وافر مقدار میں آنے لگی۔ اب وہ اس چھوٹے سے گھر کو چھوڑ کر 400 گز کے مکان میں کرائے پہ شفٹ ہو چکے تھے، اور پھر سے زندگی آسائشوں کی جانب رواں دواں ہو گئی تھی۔ حائفہ کے گھر ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ اس وقت حائفہ کو جمال کی بہت یاد آئی کہ وہ یہاں ہوتے تو کتنا اچھا لگتا۔ اس وقت سب اس کے پاس تھے، مگر وہ شخص جو دل کے بے انتہا قریب ہو وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سب اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ اب جمال کو گئے 2 سال ہو رہے تھے اور حائفہ کو اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود سپلٹ اے سی، ٹی وی، فریج، بہترین فرنیچر، کارپٹ، کرٹن، ڈیکوریشن پیسز، امپورٹڈ میک اپ اور پرفیوم سے لیس ڈریسنگ ٹیبل پر ڈیزائنر سوٹ سے بھری وارڈروب اس کی خوشی کا سبب نہیں بن رہی تھی۔ نم ہوتی اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی یادیں تیر رہی تھیں۔ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انہیں یاد کر رہی تھی جب اس کی چھوٹی نند نے اسے آ کر اطلاع دی، حائفہ بھابی، جمال بھائی کا فون آیا ہے۔ وہ خوشی سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی کہ جمال سے بات کروں گی، لیکن جب ٹیلی فون سیٹ کے پاس آئی تو دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح سارا گھر وہاں موجود تھا۔ وہ بس جمال کی خیریت ہی معلوم کر سکی۔ جمال اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ صرف خیریت ہی بتا سکی، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ دل کی بات یوں سب کے سامنے بیان کرنا اتنا مشکل ہوگا، وہ بھی اس شخص سے جو اس کا اپنا تھا، جس پہ اس کا حق تھا، اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک سب اس سے فون چھین کر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ فون کٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے بہت روئی، لیکن اس بات کی تسلی تھی کہ چلو 1 سال کی بات ہے اور پھر تو جمال آ ہی جائیں گے۔
اور اسی طرح جب بھی فون آتا سب گھیر کر بیٹھ جاتے، وہ سوائے اندر ہی اندر کڑنے کے کچھ نہ کر پاتی۔ آج جمال نے سب گھر والوں کے لیے تحفے بھجوائے تھے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی اور حائفہ کے لیے بھی ایک خوبصورت شال بھجوائی تھی اور ساتھ ایک پیارا سا سویٹر بھی۔ جب پیکٹ کھلا تو حائفہ اپنے نام آئے ہوئے خط کو لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی کہ جسے ہم دل سے چاہیں اس کے کہے ہوئے چند الفاظ کسی انمول خزانے سے کم نہیں ہوتے، اور دنیا کی ساری دولت ان چند لفظوں کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جبکہ اس کی دونوں نندوں نے اس کے لیے آئے ہوئے سویٹر اور شال ہتھیا لیے تھے۔ بھابھی مجھے تو یہ بہت ہی پسند آئی ہے۔ ساس بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ اے چلو اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، لے لیا تو کیا ہوا، تم تو بعد میں اس کی بیوی بنی ہو، وہ تو پہلے سے اس کی بہنیں ہیں۔ اور وہ اس دور میں چلی گئی جب اس نے یہی الفاظ اپنی بھابھی کے لیے ادا کیے تھے۔ آج حائفہ کے لیے اس خط کی اہمیت بہت زیادہ تھی جو جمال نے اس کے لیے لکھا تھا۔ حائفہ کو سویٹر اور شال کے نہ ملنے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جس کے لیے پہننا ہے وہ تو اتنی دور بیٹھا ہے کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ کس کے لیے تیار ہو۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کپڑے، جوتے، پرفیومز اور آسائش کی سب چیزیں تھیں، لیکن دلی سکون نہیں تھا، وہ خوشی نہیں تھی جس کی تلاش میں اس نے خود کو جمال سے دور کر دیا تھا۔ اس کا دل اداس تھا۔ اس نے جمال سے واپس آنے کی بات کی تو جمال کے الفاظ اسے بہت کڑوے لگے۔ ہاں کسی نے سچ ہی کہا ہے، سچ کڑوا ہی تو ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے جب جمال نے اسے 2 بہنوں کی شادی اور چھوٹے بھائی کی تعلیم اور ایک اچھے گھر کی مجبوری کا کہا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا۔ انسان کی ضرورتیں ہمیشہ اپنا منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ان آسائشوں کے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ آسائشیں ہماری ضرورت کب بن جاتی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب اسے احساس ہوا کہ ان سب آسائشوں کا کیا فائدہ جب دل ہی خوش نہیں۔ رامین بھابھی کس مشکل دور سے گزر رہی ہیں یہ صرف وہی جانتی ہوں گی، ہم تو سب اپنی اپنی ضرورتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ آج 5 سال بعد فرقان بھائی اور جمال دونوں ہی واپس آ رہے تھے، لیکن صرف 1 مہینے کے لیے، اس کے بعد انہیں پھر پنچھی کی طرح اڑ جانا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، جمال تو مجبوریوں کی بیڑیوں سے بندھ گئے ہیں، لیکن فرقان بھائی اب ان مجبوریوں کی بیڑیوں کو توڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کی بہن یعنی خود حائفہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے دونوں بھائی اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے تھے اور اچھی نوکریاں کر رہے تھے، اور فرقان بھائی اب اتنے مستحکم ہو چکے تھے کہ یہاں پر کوئی کاروبار کر سکتے تھے۔ وہ امی جی اور ابو جی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش میں لگ گئی، اب کی بار بھابھی کی زندگی کی بہار کو واپس نہ جانے دیں، فرقان بھائی کو روک لیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پہ اڑ جانے والی حائفہ اس بات کے لیے بھی اڑ گئی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے سینے سے ہٹ گیا، لیکن اداسی کی گرداب بھی جمال کے ہمیشہ کے لیے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ جب شوہر پردیسی ہو جائیں اور صرف گھر والوں کی ضرورتوں کے لیے اپنے ازدواجی تعلق کو بھی قربان کیے رہیں تو نکاح کے بندھن میں بندھے ان 2 جوان دلوں پہ کیا گزرتی ہے یہ فرقان بھائی اور رامین بھابھی کی زندگی سے شاید حائفہ نہ سمجھ پاتی اگر اس پہ خود پہ نہ گزرتی تو۔ یہ بھی تو قدرت کا انسان کو سبق سکھانے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ جب تک وہ انجان بنا رہے، جیسے حائفہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کتنا عرصہ وہ اپنی ہی بھابھی کے دکھ سے انجان رہی تھی، لیکن بالآخر قدرت نے اسے وہ شعور عطا کیا تھا اور اسے ہی اپنی پیاری بھابھی کے دکھوں کا مداوا کرنے کی توفیق بھی دی تھی۔ ہاں یہ حائفہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ابھی کتنے سال جدائی کا دکھ سہتے سہتے بیت جائیں گے، جیسے کہ ہر پردیسی کی بیوی دور بیٹھی زندگی کا ایک ایک دن گزار نہیں رہی، کاٹ رہی ہے۔